السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ زاریات سے شروع ہے، یعنی سورہ نمبر 51۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے۔ پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر اپنی فہم صاحب کو سمجھاتا ہوں۔ گزارش یہ کہ درس کو مکمل سنیں اور پھر اس کے حساب سے سوالات کریں، روایتی ترجمے سے پھر سوال نہ کر بیٹھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ تو انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ والذاریات ذروا، قسم ہے خاک اڑا کر پراگندہ کرنے والی ہواؤں کی۔ اب اس میں ہوا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ جو ہے نا والذاریات، زر کہتے ہیں اڑا کر بکھیرنے کو، یعنی ہوا، جیسے ہوا اڑا کر بکھیرنے والی ہوا کے دوش پر نشر و اشاعت جیسے آج کے دور میں ہے۔ اب ٹی وی کی نشر و اشاعت ہے، ریڈیو کی ہے، اس طرح کی جو یہ ہوا کے دوش پر نشر و اشاعت کرنے والی، تو یعنی اڑا کر بکھیرنے والی ہوا کی بات ہی نہیں ہے۔ ذرون ایک ایسی جماعت ہے جو اڑا کر بکھیر رہی ہے۔ یہ زاریات میں اس میں آ گیا کہ یعنی وہ جماعت جو ہوا کے دوش پر بکھیر رہی ہے، کیا ایک بکھیرنے کی طرح، یعنی اڑا کر بکھیرنے والی، ہوا کے دوش پر نشر و اشاعت کرنے والی جماعت۔ فالحاملات وقرا، پھر بارش کا بوجھ اٹھانے والی ہواؤں کی۔ اب دیکھیے یہاں بھی نہ ہوا ہے نہ بارش ہے، لیکن انہوں نے اپنے طور پر ڈال دیا ہے۔ فالحاملات، پس بوجھ اٹھانے والی جماعت، حمل کہتے ہیں بوجھ کو اٹھانے کو، تو پس بوجھ اٹھانے والی جماعت، وقرا کون جو سنجیدگی وقار سے، بس سنجیدگی کا بوجھ اٹھانے والی جماعت۔ فالجاریات یسرا، پھر نرمی سے چلنے والی کشتیوں کی۔ اب یہاں بھی دیکھیے کشتی وغیرہ نہیں ہے، نہ نرمی سے چلنے کی بات ہو رہی ہے۔ فالجاریات، پس جاری رہنے والی جماعت، یسرا آسانی سے، بس آسانی سے جاری رہنے والی جماعت۔ فالمقسمات امرا، پھر حکم سے تقسیم کرنے والی فرشتوں کی۔ اب دیکھیے یہاں انہوں نے بریکٹ میں فرشتہ ڈال دیا، جبکہ فرشتہ بھی کوئی نہیں ہے۔ فالمقسمات، پس تقسیم کرنے والی جماعت، کس کو؟ امرا، معاملات کو تقسیم کرنے والی جماعت۔ انما توعدون لصادق، اس کے سوا نہیں کہ تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے البتہ سچ ہے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، انما بے شک جو، توعدون تمہیں وعدہ دیا گیا ہے، لصادق ضرور سچا ہے، تو بے شک تمہیں جو وعدہ دیا گیا ہے ضرور سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک جزا و سزا البتہ واقع ہونے والی ہے۔ اب یہاں انہوں نے دین کا جزا و سزا کر دیا۔ جب دین اسلام آتا تو وہاں جزا و سزا نہیں کرتے ہیں، پھر دین اسلام بنا دیتے ہیں۔ تو وَإِنَّ الدِّينَ، اور بے شک خاص نظام، لواقع ضرور واقع ہے، یہ خاص نظام جو ہے وہ تو واقع ہے۔ اللہ کا جو قدرتی سسٹم ہے، جیسے ہوے کا چلنا ہے، بارش ہے، یہ سب بہت ساری چیزیں جو قدرتی طور پر، فطرتی طور پر چل رہا ہے، اس کو تو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو جو خاص نظام ہے اللہ کا وہ تو ضرور واقع ہے۔ اب اگر ہم انسان بھی اس نظام کو سمجھ لیں جو اللہ ہمیں دے رہا ہے، سلامتی والا نظام، تو پھر وہ امن اور خوف کے بغیر والا معاشرہ بن جائے گا، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ تو اور بے شک خاص نظام ضرور واقع ہے۔ والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے راستوں والے آسمان کی۔ اب دیکھیے آسمان میں بھی راستہ بنا دیا ہے۔ والسماء، اور خاص بلندی، ذات الحبک، ذات کہتے ہیں قوت کو، اور حبک کہا جاتا ہے خاص تسلسل سے درازی و مضبوطی، یعنی ایک تسلسل کے ساتھ جو بڑھتا بھی رہے اور مضبوط بھی ہو۔ تو اور جو بلندی ہے وہ خاص تسلسل سے درازی و مضبوطی یہ قوت سے ہے۔ بلندی ایسے ہی نہیں آ جاتی ہے، جیسے جیسے آپ کام کرتے رہتے ہیں اس میں آپ کو مضبوطی آتی ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے۔ یقین سی بات ہے، انسان کی بات چلی نا، ہوا کے دوش پر پھیلانے والے، بوجھ اٹھانے والے سنجیدگی سے، یہ ایک پوری جماعت کی بات چل رہی ہے کہ کس طرح ایک جماعت جو ہے وہ اللہ کا نظام نافذ کرتی ہے، تو اس کردار کی بات ہو رہی۔ وہاں جو بلندی آئے گی تو وہ بلندی جو ہے وہ خاص تسلسل سے جب چلیں گے تو اس میں مضبوطی آئے گی اور وہ قوت کے ساتھ ہوگا، جب جا کے نتیجہ ملے گا۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم البتہ جھگڑنے والی بات میں ہو۔ انکم، بے شک تم، لفی ضرور میں، قول مختلف باتوں، یعنی بے شک تم ضرور مختلف بات میں ہو، یا اختلافی بات میں ہو، آپ یہ کہہ لیں جس طرح آج لوگوں نے ایک مختلف بات بنا دی اللہ کی بات کو، تو یہ جو ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے تم ضرور مختلف باتوں میں ہو، اللہ کی بات مختلف نہیں ہے۔ یوفک عنہ من افک، اس قرآن سے وہی
پھرا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھرا جاتا ہے. اب دیکھیے سارا الزام بھی اللہ پر ڈال دیا جائے گا، اللہ کا لفظ ہی نہیں ہے. یوفکو، افق کہا جاتا ہے الزام تراشی کو، افق سے. تو یہ الزام تراشی دیتے ہیں یعنی الزام لگاتے ہیں، انہو اس کے بارے میں، من افق جو الزام لگایا یا جو جھوٹ گھڑا، بہتان باندھا، آپ اس کو الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں الزام لگاتے ہیں جو الزام لگایا. قتل الخراسون، اٹکل دوڑانے والے مارے گئے. اب دیکھیں یہاں قتلہ کا قتل کرنا نہیں کیا، کیونکہ اب یہاں خود جو ترجمہ کر رہے ہیں اس میں قتل کر دیں گے تو وہ پھر بات ہی نہیں بچے گی. تو یہاں صحیح مارے گئے کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ اردو کے معنوں میں مارے گئے کا مطلب ہے کہ زندہ ہے، یعنی وہ مارا گیا جیسے آج حالات سے مارے ہوئے لوگ ہیں، ان معنوں میں آ گیا. تو یہ ہے ہی اصل میں جھگڑے کے اس میں ایسے مارے جانے میں. تو جھگڑے گئے خراسون یعنی خاص اٹکل دوڑانے والے. یہ آپ کہیں کہ جو بغیر دلیل یا ادھر ادھر کی بات کرنے والے، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی اس کا کوئی آیت کا حوالہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہم ہی بڑے اچھے ہیں. ایسے جھگڑنے والے ان کو خراسون کہا جاتا ہے. تو اٹکل دوڑانے یا بغیر دلیل کے ادھر ادھر کی بات کرنے والے جھگڑے گئے. الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو وہ غفلت میں بھولے ہوئے ہیں. الذین یعنی وہ لوگ، ہم وہی لوگ، فی غمرۃ، غمرت جو یعنی غمر کہا جاتا ہے، انہوں نے تو کر دیا اس کا غفلت میں. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ سب کچھ سمجھ کر بھی وہ کام نہیں کرتے ہیں، اس غفلت کو کہا جاتا ہے. آپ اس کو حقیقت سے بے خبر کہہ سکتے. اور ساہون بھولے ہوئے یا بے خبر، خود غرض. تو وہ لوگ ڈھانپے ہوئے یعنی جہالت یا خود غرضی، یہ بے خبری میں بھولے ہوئے حقیقت سے بے خبر ہیں. یسألون ایانا یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں جزا و سزا کا دن کب ہوگا. یسألون وہ سوال کرتے ہیں، ایانا کب ہوگا، یوم الدین خاص نظام کا دورانیہ. تو وہ سوال کرتے ہیں خاص نظام کا دورانیہ کب ہوگا. یوم ہم علی النار یفتنون، اس دن وہ آگ پر الٹے سیدھے پڑیں گے. یوم وہ دورانیہ، ہم وہ علی النار خاص جلنے پر، یفتنون آزمائے جائیں گے. فتنہ سے، یہ فتن کا لفظ ہے، فتن کہتے ہیں پرکھ کر الگ کرنے کو، اسی لیے آزمائش کو بھی فتن کہا جاتا ہے اور فتنے کو بھی فتن کہا جاتا ہے، کیونکہ فتنے سے بھی لوگ آزمائش ہوتی ہے ان کی الگ ہوتے، پرکھ کر الگ ہو جاتے ہیں. تو وہ دورانیہ انہیں خاص جلنے پر پرکھ کر الگ کیا جائے گا. ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، اب تم اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ ہے وہ جس کی تم جلدی کرتے تھے. ذوقوا فتنتکم، وہ چکھیں گے اپنی آزمائش کو، یا وہ چکھیں گے اپنا پرکھ کر الگ ہونا، جیسے تمہارا پرکھ کر الگ ہونے کو وہ چکھیں گے. ھذا الذی، یہ ہے جو کہ تم تھے، بہی اس کتاب کے ذریعے، تستعجلون تم عجلت کیا کرتے تھے، تم جلد بازی کیا کرتے تھے. تو وہ اپنے آزمائش کو چکھیں گے یا پرکھ کر الگ کیے جانے کو چکھیں گے. تو یہ ہے وہ اس کتاب کے ذریعے تم عجلت کیا کرتے تھے. ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی باغات اور چشموں میں ہوں گے. ان المتقین، بے شک پابندی اختیار کرنے والے. متقی اسی کو کہا جائے تو اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کر لے، اللہ کا پابند ہو جائے، جس سے اللہ نے بچنے کو کہا اس سے بچنے والا ہو جائے. تو اللہ سے بچنے والا، اللہ کا پابندی اختیار کرنے والا، دونوں معنی کر سکتے ہیں. تو بے شک اللہ کے پابند ہو جانے والے، فی جنات و عیون، خوشحالی میں، یعنی وہ دیکھنے والی ہوگی، ایسی خوشحالی میں ہوں گے جو واقعی دیکھنے والی ہوگی. تو بے شک پابند رہنے والے یعنی دیکھنے والی خوشحالی میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، جو ان کے رب نے انہیں دیا وہ اس کے لیے لینے والے ہوں گے، بے شک وہ اس سے قبل نیکوکار تھے. آخذین وہ پکڑیں گے، ما آتاہم ربہم جو انہیں ان کے رب نے دیا. تو رب نے کتاب میں ہدایت دی ہے، اس سے ہدایت پکڑیں گے، اس کے مطابق اپنا کردار کریں گے. یہ نہیں کہ کوئی چیز دی جا رہی ہے کہ روٹی پکڑ لیں یا رزق پکڑ لیں یا فلاں پکڑ لیں، ایسا کچھ نہیں ہے. جنت کو پکڑ لیں، ایسا بھی نہیں ہے. تو انہم بے شک وہ، کانوا قبل وہ تھے پہلے سے، ذالک محسنین وہی اچھائی کرنے والے، جن کے اندر اچھائی جمع ہے، حسن کارانہ کام کرنے والے. تو ان کے رب نے جو انہیں دیا وہ پکڑیں گے، بے شک وہی اچھائیاں پہلے سے وہ کرنے والے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں تھوڑے سوتے تھے.
اب دیکھیے انہوں نے یہ جون کا سونا کر دیا، سوتے تھے۔ کانو قلیلم، وہ تھے تھوڑے، من اللیل، خاص تاریکی میں، ماہ یا جون، جو وہ غافل تھے۔ خاص تاریکی میں جو وہ غافل تھے تھوڑے تھے۔ خاص تاریکی میں جو لوگ غافل ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات کو سمجھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پکڑتے ہیں، تو وہ بہت کم ہوتے ہیں کہ کتاب پڑھ کر بھی غافل رہیں، بشرطے کہ واقعی سمجھ کر پڑھنے والے ہوں، ورنہ ایسے بیٹھے رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وقت صبح وہ استغفار کرتے، بخشش مانگتے تھے۔ اب اسحار کا انہوں نے وقت صبح کر دیا، جبکہ یہ ہے سحر سے۔ جب سحر آتا ہے، ساحر آتا ہے تو وہ جادوگر کرتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ، اور وہ باطل کو حق ثابت کرنے کو، سحر کہا جاتا ہے باطل کو حق ثابت کر دینا، تو وہ باطل کو حق ثابت کرنے کو وہ یستغفرون، وہ حفاظت چاہتے تھے، یعنی وہ اپنے باطل کو حق ثابت کرنے کو حفاظت چاہتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے سوالی اور غیر سوالی تنگ دست کے لیے۔ وفی اموالہم، اور ان کے اموال میں یعنی ان کے مالوں میں، حق ہے للسائل، سوال کرنے والوں کے لیے، والمحروم، یعنی وہ جو محروم ہیں، جو چھوڑ رکھے، جنہیں چھوڑا ہوا ہے، حرم سے ہی ہے، یہ حرام سے ہی ہے سمجھ لیجیے، تو وہ جو بالکل محروم ہو رہے ہیں مال سے، تو وہ مال میں ایسے سوال کرنے والے جو محروم ہیں، وہ اس میں ان کا حق ہے، انہیں دیا جائے، نہیں ان کے لیے وہ سچائی ہے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جبکہ یہاں زمین کی بات نہیں، پورے کردار کی بات چل رہی ہے، تو زمین کیوں آ جائے گا؟ وفی الارض، اور پستوں میں، خاص پستوں میں، آیت، نشانی ہے، للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے، اور خاص پستی میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو جب اللہ کی آیت کو سمجھیں گے تو یہ تو پستوں کے لیے خاص طور پر یہ آیت ہے کہ کس طرح بلندی کی طرف آئیں گے۔ بلند والا تو ہے ہی بلندی میں، اگر وہ غافل بھی رہے تو کچھ عرصے تک تو چلے گا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہاری ذات میں بھی تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اب انہوں نے ذات بنا دیا، کیونکہ وہ زیادہ تر لوگ ذات لے رکھے ہیں نا، کہ روح کو موت نہیں ہے اور جسم کو موت ہے، یہ ہندوانہ تصور آ چکا ہے۔ قرآن میں روح اور جسم کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ تو وفی انفسکم، اور تمہاری نفسیات میں، تمہاری سوچ میں، تو کیونکہ ہر انسان کی اپنی نفسیات ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، اس معنی میں ہے، تو اور تمہاری نفسیات میں، افلا تبصرون، پس کیا تم بصیرت نہیں لیتے ہو؟ نفسیات ہوگی، اس سے سوچیں گے سمجھیں گے تو بصیرت لیں گے، ورنہ بصیرت کیسے لیں گے؟ تو اور تمہاری نفسیات میں، پس کیا تم بصیرت نہیں لیتے ہو؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ لیجیے جی، آسمان میں رزق پہنچا دیا، اب جو آسمان میں پہنچے نہیں، یہیں مر گیا، اس کا کیا بنے گا؟ تو یہ دیکھیے کہ وفی السماء، اور خاص بلندی میں، رزقکم، تمہارا سامان نشو و نما ہے، وما توعدون، اور جو تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ تو یہ بلندی میں آپ کو سامان نشو و نما کیسے ملے؟ جب اللہ کے احکامات کو سمجھ کر پستی سے بلندی کی طرف بڑھیں گے تو آپ کا رزق بھی بڑھتا رہتا ہے، یعنی آپ کا سامان نشو و نما، ضروریات زندگی، سب کچھ بڑھتا رہتا ہے، اور تمہارا سامان نشو و نما بلندی میں اور جو تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، قسم ہے رب کی، آسمانوں اور زمین کے، بے شک یہ قرآن حق ہے جیسے تم بولتے ہو۔ اب انہوں نے یعنی ایک تو اللہ کا کلام اور پھر رب کی ہی قسم کھلوا رہے ہیں، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ دیکھیے یہ کیا ہے، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پس یعنی رب بلندیوں اور پستی کا، انہو، بے شک وہ، لحق، ضرور حق ہے، ضرور سچ ہے، مثلا، اس جیسا، یعنی جو مثال ہے اس کی، ما انکم تنطقون، جو تم دلیل سے بولتے ہو۔ نطق کہا جاتا ہے جو منطق اس سے نکلا، جہاں مختصر بات ہوتی ہے لیکن بڑی پرمغز، پر دلیل سے پر ہوتا ہے، تو یہ جو دلیل سے بولتے ہو، تو پس یعنی خاص بلندی اور خاص پستی کا رب، بے شک وہ ضرور اس جیسا حق ہے جو کہ تم یہ دلیل سے بولتے ہو۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس خبر آئی ابراہیم کے معزز مہمانوں کی؟ حل اتاک، کیا دیا تمہیں، حدیث بات، ضیف
مہمان ابراہیم کے المکرمین عزت والے، تو کیا تمہیں ابراہیم کے معزز مہمان کی بات دی گئی، یعنی عزت و تکریم والے مہمان کی بات دی گئی؟ اب یہ مہمان کیا تھے یہ پہلے ہی سورہ ہود میں گزر چکا، وہاں اس کی تفصیل اور جگہ بھی ہے، صافات میں بھی گیا ہے۔ اور یہاں ابراہیم جو ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ ابراہیم شخصیت ہو، دلیل سے بات کرے اور آج بھی اگر اس کے پاس مہمان آ جائے تو یہ آج بھی فٹ بیٹھے گا، یعنی ایک وہ اس سے یہ مطلب نہیں کہ ابراہیم کو کوئی شخص ہی نہیں تھا، انکار نہیں ہے، وہ پہلا ابراہیم تھا، آج آپ ابراہیم بن جائیں، یعنی دلیل سے بات کرنے والے ہو جائے تو آپ کے لیے بھی یہی فٹ ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں صفاتی نام بتاتا ہوں تو شاید میں شخصیت کا انکار کرتا ہوں، ایسا قطعی نہیں ہے، شخصیت اپنی جگہ موجود ہے، وہ پہلی شخصیت ہے اس صفات کے حوالے سے، آج آپ بھی اس صفت کو اختیار کریں گے تو آپ بھی وہی بن جائیں گے۔ تو کیا تمہیں ابراہیم کے عزت و تکریم والے مہمان کی بات دی گئی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا، اس ابراہیم نے بھی سلام کہا، وہ لوگ ناشناسا تھے۔ اذ دخلوا، جب وہ داخل ہوئے، علیہ اس پر، فقالوا پس انہوں نے کہا سلامن سلامتی ہے، قال سلامن تو کہا سلامتی ہے، یعنی وہ جو داخل ہوئے اکٹھے تو انہوں نے کہا کہ سلامتی والے ہو، تو اس نے بھی کہا سلامتی ہے۔ قوم منکرون، تم قوم جو ہو وہ اجنبیت والے ہو، نکر سے یہ منکر نکیر بھی یہ بنا دیتے ہیں، دونوں انکار سے، تو وہ ہے ہی انکار سے، تو یہ قوم جو ہے وہ انکار والی تھی، یعنی اجنبیت والی تھی، اس سے پہلے اس قوم کو نہیں دیکھا تھا۔ تو جب وہ اس پر داخل ہوئے پس انہوں نے سلامتی کہا سلامتی ہے، اجنبیت تم نے یعنی اجنبیت والی قوم ہو۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر وہ اپنے اہل خانہ کی طرف متوجہ ہوئے، پھر ایک فربا گوسالہ کے کباب لے آئے۔ اب دیکھیے، اب انہوں نے فربا گوسالہ سوچا کہ یہ پورا گائے تو اس طرح کھلانے سے رہے، تو بریکٹ میں کباب بنا دیا، کسی اور نے کباب نہیں بنایا تھا۔ بہرحال دیکھیے، تو فراغ الی اہلہ، اس کی اہلیت والوں کی طرف فارغ ہوا، جو لوگ کتاب کی اہلیت اختیار کر رہے تھے ان کی طرف فارغ ہوا، یعنی اب ان سے صحیح سے بات کر رہا فراغت کے ساتھ۔ فجا پس آیا، بعجل سمین، اجل اجلت کو کہا جاتا ہے، جلد بازی کو، اور سمین موٹے کو کہا جاتا ہے، یعنی موٹی اجلت کو، تو اپنی اہلیت والوں کی طرف فارغ ہوا، بس موٹی جلد بازی کو آیا، موٹی اجلت کو آیا۔ اب یہ موٹی اجلت کیا ہے؟ یعنی بڑے جلد بازی میں، بہت جلدی ہو گیا نا، موٹے موٹے کام پہلے کر لو، پہلے ہم بات کر لو، نماز روزہ حج زکات کی بات کر لو، پھر باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ تو یہ موٹی موٹی اجلت بازی ہے، اور پھر فوراً فتویٰ لگا دیں گے، لو جی یہ تو نماز کا اور روزے کا انکاری ہے، چلو ہو گیا کام۔ کیوں انکاری ہے، کس وجہ سے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس پر بات نہیں کریں گے۔ تو یہ موٹی جلد بازی ہے۔ فقربہ الیہم قال الا تاکلون، پھر ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ تم کھاتے نہیں۔ فقربہ، پس وہ اس کے قریب ہوا، سامنے رکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، قریب ہوا، الیہم ان کی طرف۔ اب جب بات کرنے میں لوگ آتے ہیں، دلیل سے بات ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر ہی بات ہوتی ہے، بس وہ قریب ہوا اس کے ان کی طرف۔ قالا، کہا، الا تاکلون، کیا تم حاصل کر کے نہیں برتتے ہو، یعنی تم اللہ کے احکامات کو سمجھ کر اس سے فائدہ نہیں، اس سے نہیں کر رہے ہو، یہ کھانے پینے کی بات نہیں چل رہی ہے۔ تو پس وہ ان کی طرف قریب ہوا، کہا کیا تم حاصل کر کے برتتے نہیں ہو، یعنی حاصل کر کے استعمال نہیں کر رہے ہو، جو کچھ سبق حاصل کیا ہے اس کو عملی زندگی میں لا رہے ہو یا نہیں لا رہے ہو۔ فأوجس منهم خیفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم، تو اس ابراہیم نے ان سے وہ دل میں ڈر محسوس کیا اور بولے تم ڈرو نہیں، اور انہوں نے اسے ایک دانشمند بیٹے کی بشارت دی۔ لیجیے جی، ابھی تو بھونا بگا کھلا رہے تھے وہ، اور اب اس کے بعد جو فوراً بشارت بھی دے رہے وہ لوگ، فاوجسا، بس اس نے محسوس کیا، منہم ان سے، خیفتن خوف، ایک جماعت ہے پوری، اب جماعت میں جس طرح سے ہوتا ہے وہ لوگ زیادہ ہے تو ایک خوف محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسی بات کریں گے، کیا کریں گے۔ قالوا لا تخف، تو انہوں نے کہا تم خوف نہیں کھاؤ، تم ہم سے ڈرو نہیں، یعنی ہم بھی بات ہی کرنے والے، لڑنے جھگڑنے والے نہیں ہیں۔ وبشروہ بغلام علیم، اور آگاہی دیا اسے
علم والے ورکروں کی، علم والے کام کرنے والوں کی، غلام کہتے ہیں کام کرنے والوں کو، ورکرز کو، لڑکے کو نہیں کہا جاتا. تو انہیں آگاہی دیا علم سے کام کرنے والوں کی. تو بس اس نے کچھ خوف ان سے محسوس کیا، انہوں نے کہا تم خوف نہیں کھاؤ، اور اسے علم والے کام کرنے والوں کی آگاہی دیا. فاقبلت امرأته فی سرۃ فسکت وجہها وقالت عجوز عقیم. پھر اس کی بیوی آگے آئی حیرت سے بولتی ہوئی، اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور بولی میں بڑھیا اور اوپر سے بانجھ. یعنی انہوں نے غیر اللہ کے کلام کو کتنی خوبصورتی سے فٹ کیا ہے کہ ہر جگہ اس کو ہی فٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ کی ہدایت کیا ہے اس کو سمجھنے کی طرف کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں. تو بیوی پہلے کہیں چھپی ہوئی تھی کہ اب سامنے آ گئی. پھر وہ حیرت سے بول رہی ہے اور اس نے ہاتھ مارا. ہاتھ بھی کہاں مارا؟ چہرے پر. اور پھر بول رہی کہ میں بڑھیا بھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں. تو بوڑھی اور بانجھ عورت کو تو اولاد کی ویسی خواہش نہیں رہتی، وہ تو ختم ہی ہو جاتی ہے. اب دیکھیے یہ کیا ہے، فاقبلت امرأته، بس سامنے آئی اس جماعت کی انسانیت. امرات کہتے ہیں انسانیت کو، ہو ضمیر آ رہی اس کی طرف، اور کیونکہ یہ ایک جماعت آئی ہوئی ہے، اکیلے کی بات ہی نہیں، جمع کا صیغہ چل رہا ہے شروع سے. تو بس سامنے آ گئی انسانیت والی جماعت، فی سرتن، اپنے اسرار سے. اسرار سرر سے ہے نا، یہ نہیں بار بار کہنا، اسرار اس کو کہا جاتا ہے جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ بڑا وہ وزن ڈال کے کہنا کہ بس جی میری بات سن لیں، تو اس کو اسرار کہا جاتا ہے. اور پھر کیا فسکت وجہا، اپنی توجہ پر ہاتھ مارا. او میں کس توجہ میں تھا، یہ اس کو اس طرح کہتے ہیں جیسے پیشانی پہ بال پہ ہاتھ مار کر کہتا ہوں میں اب تک کن سوچوں میں تھا، اب تک مجھے خیال کیوں نہیں آیا تھا. تو اس نے ہاتھ مارا اپنی توجہ پر کہ میری توجہ کیوں نہیں گئی اس طرف. وقالت عجوز عقیم، اور بولی وہ جماعت کہ عاجز ہوں اور عقیم ہوں. عجز کہا جاتا ہے جو کسی کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے اور بے بس لاچار ہو جائے، اور عقیم جو ناکارہ ہو، جو نتائج دینے کے قابل نہ ہو. تو بانجھ عورت کو بھی اس لیے عقیم کہا جاتا ہے کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی ہے. جو درخت پھل نہ دے اس کو بھی عقیم کہا جاتا ہے، بانجھ درخت ہو گیا. تو عقیم اصل میں عقم سے یعنی جس کا مطلب کہ وہ اب نتیجہ نہیں دے رہا ہے، نتیجہ نہ دے. بس اس کی انسانیت ایک اسرار میں اس کے سامنے آئی، بس اس کی توجہ پر ہاتھ مارا، اور جماعت بولی کہ عاجز کرنے نہیں، زج کرنے والا بانجپن ہے، زج کرنے والا بے نتیجہ عمل ہے. قالوا کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم. انہوں نے کہا یوں ہی فرمایا ہے تیرے رب نے، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے. قالوا کذالک، انہوں نے کہا اسی طرح. قال ربک، تمہارے رب نے کہا ہے، انہ، بے شک وہ، هو الحکیم العلیم، وہی علم سے حکم دینے والا ہے. تو اللہ کے احکامات جو بڑے علم والے ہیں، بغیر علم کے نہیں ہے، جہالت پر مبنی نہیں ہے. آپ وہ عمل کریں گے تو اس کا وہ نتیجہ بھی سامنے آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح تیرے رب کا کہنا ہے، بے شک وہ وہی خاص علم سے خاص حکم دینے والا، خاص علم سے حکم دینے والا ہے. میرے خیال میں آج یہیں تک رکھتے ہیں، اب جو سوال جواب کرنا وہ کیجئے. السلام علیکم.